عقل کا ایک ہے بالکل ہی استعمال نہ کرنا. تبھی قرآن بار بار کہتا ہے افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. اب مشرک لوگ, غیر مسلم لوگ عقل سے بالکل کام لیتے ہی نہیں ہیں. ڈاروین نے ان کو بول دیا ہم بندر سے بنے ہیں. ابے بندر کس سے بنا ہے؟ بندر پتہ نہیں کس سے بنا ہے. وہ کس سے بنا ہے؟ وہ ایک سیل سے بنا. ابے یہ آنکھ خود بخود کیسے بن گئی بھائی؟ یہ کیسے ہو گئی؟ پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو. مالکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا؟ کھوپڑی استعمال نہیں کرتے. قرآن ان لوگوں سے کہتا ہے آنکھ ایک بہترین ڈیجیٹل کیمرہ ہے ایوالو ہو کے. یہ اچھا میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, ایتھیس اور ملحد لوگ نا آپ کو اس زندگی کی شروع میں تو پھنسا دیتے ہیں, لے جاتے ہیں, لیکن جو اصل سوال ہے اس کو پی جاتے ہیں ہمیشہ. جیسے اہل حدیث لوگ جب 3 طلاق کی بات آئے گی نا وہ گھماتے ہیں, آپ کو گھماتے ہیں. جو اصل ہمارا کوشچن ہے اس کو پی جاتے ہیں کہ حضرت عمر نے حلال کو حرام کیسے کر دیا. یعنی 3 طلاق کو ایک قرار دے کر جس کے لیے حلال بیوی تھی اس پہ حرام کر دی, جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دی. یہ سیاست تھوڑی ہے, تو دین میں تحریف ہے. آپ یہ بولو کہ حضرت عمر نے دین میں تحریف کی اور سارے صحابہ نے ٹھنڈے پیٹوں اس تحریف کو برداشت کر لیا. یہ بولو نا, منہ سے پھوٹو نا. آپ کو شرم کیوں آ رہی ہے یہ بولتے ہوئے؟ بولو تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ کا دعویٰ کیا ہے. لیکن اہل حدیث بہت گھمائے گا بات کو طلاق کے مسئلے میں. اس بات کا جواب قیامت تک نہیں دیں گے, بلکہ وہ گھمائیں گے تمہارے فلاں دیوبندی نے بھی 3 کو 1 کہا, فلاں نے. اب سارے دیوبندی بھی بول دیں ہماری صحت پہ اس سے فرق نہیں پڑتا, ہم نے کلمہ اللہ کے رسول کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور صحابہ نے سب سے پہلے دین کو سمجھا ہے. تو آپ ہمیں کیا سمجھتے ہو؟ ہم دیوبندی کا ہمارے ساتھ اگر دم لگی ہوئی ہے تو کیا ہم قرآن و سنت چھوڑ دیں گے؟ تو آپ 100 دیوبندیوں کے حوالے بھی دے دو, ہم نہیں مانیں گے. آپ میرے شیخ کے حوالے لے آؤ, مفتی عبد الرحیم صاحب ہیں, مفتی رشید احمد صاحب ہیں, پھر بھی نہیں مانیں گے, کیونکہ ہم نے اس پہ ریسرچ کی ہے. بھائی ریسرچ ایک چیز پہ ہوتی ہے تو کون مانتا ہے؟ تو گھماتے ہیں باتوں کو, گھماتے ہیں. ایسے ہی ملحد وہ بھی گھماتے ہیں باتوں کو. بدعتی وہ بھی کیا کرتا ہے؟ بات کو گھماتا ہے. آج ایک صاحب آئے, وہ کہنے لگے کہ میں نہیں مانتا صحابہ کو, اس طرح کی کوئی بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ کے صحابہ کے نام ماننے سے پتہ ہے ہوگا کیا؟ آپ بولو میں قرآن کو نہیں مانتا, سیدھا سیدھا. یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں صحابہ کو نہیں مانتا. کہہ رہے ہیں کیوں بھائی؟ میں نے کہا بھائی یہ قرآن ہمیں پہنچا کہاں سے ہے؟ صحابہ سے پہنچا ہے. اور کس نے پہنچایا ہے؟ یہ ایک جم غفیر ہے. اگر ہم کہیں 2-4 افراد نے پہنچایا ہے تو 2-4 افراد کا پہنچایا ہوا تو مشکوک ہوتا ہے, اس پہ تو پھر کیسے آپ کو اطمینان ہوگا؟ 2-4 آدمیوں کی خبر پہ 100% یقین تھوڑی ہو سکتا ہے. چاہے وہ کتنا ہی ثقہ ہو, ان سے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے. یہ تو جم غفیر سے قرآن پہنچا ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں تحریف کا کوئی امکان سرے سے ہے ہی نہیں, کیونکہ متواتر خبر میں تو کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا. اور میں نے کہا کہ بھائی اگر آپ ابو بکر کو نہیں مانتے, کتنے سوال ہوں گے, نبی نے اپنے مسلح پہ کیوں کھڑا کیا ابو بکر کو؟ اتنے سارے سوالات ہیں. لیکن باطل کیا کرے گا؟ وہ ہمیشہ بڑے بڑے سوالات کو پی جائے گا اور الٹا آپ پہ اعتراضات, چھوٹے چھوٹے اعتراضات کرنا شروع کر دے گا. باغ فتن یہ ہو گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا اور وراثت نہیں ملی تھی, اور یہ باتیں گھما گھما کے کہاں لائے گا؟ اب انہی باتوں میں لائے گا. تبھی یہ خوب سمجھ لو, جب بھی کسی باطل سے بات ہونا اس کے سوالات کا جواب نہ دیا کرو. اس کی کوشش ہوتی ہے آپ کو اپنے سوالات میں الجھائے. آپ اپنے سوالات اس سے پوچھا کرو, آپ اپنے سوالات پوچھا کرو اس سے. اس کی مثال ایسے جیسے وہ جو چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ کا نا جو منجن بہت عرصہ بیچا ہے, تو اس کا جواب دینے کے بجائے آپ پوچھو کہ آپ کی نظر میں اس کی کیا تعویل ہے. اگر آپ تعویل نہیں کرتے اور کہتے انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے تو آپ ان کو کافر کیوں نہیں بولتے؟ پھر ان کو بھی کافر بولو, اور جو ان کو مسلمان بول رہے ہیں ان کو بھی کیا بولو؟ کافر بولو. پھر آپ تحریک چلاؤ, جیسے ختم نبوت کے لیے علماء نے تحریک چلائی, کورٹ سے قانون پاس کروایا کہ مرزا غلام احمد بھی کافر اور جو اس کو مسلمان مانے وہ بھی کافر. پھر آپ ایسی تحریک چلاؤ کہ جو مانتے ہیں کہ معین الدین چشتی نے کلمہ پڑھایا, اشرف علی رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا, اور ان کو پھر بھی مسلمان بھی کہتے ہیں اور ان کو فالو بھی کرتے ہیں, تو یہ سارے دائرے اسلام سے کیا ہیں؟ خارج ہیں. تو باطل کے سوالات کا جواب دو گے نا, وہ تو ہمیشہ وہ آپ کو ڈیفینس میں لے کر آئے گا. اس سے سوال پوچھا کرو گے, یہ سوال کا جواب آپ نے دینا ہے, ہم نے تھوڑی دینا ہے. ہم جب میڈیشن کا کورس کر رہے تھے نا ثالثی کا, تو ایک بڑی زبردست چیز ہمیں بتائی گئی. میڈیٹر ہوتا ہے نا جو 2 پارٹیوں میں سلو کرواتا ہے, تو ایک اس کورس میں بڑی زبردست ایک چیز ہمیں بتائی گئی. علماء کا کو بہت دفعہ موقع ملتا ہے نا 2 پارٹیوں میں صلح کرانے کا, اس میں جو سب سے پوائنٹ کی چیز ہم نے سمجھی ہے, انہوں نے کہا کبھی بھی کسی فریق کی طرفداری نہ کرنا. یعنی یہ شو بھی نہ کرنا کہ ہم اس کی طرف ہیں, اگرچہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ درست ہے, یہ حق پر ہے, کیونکہ آپ جج نہیں ہیں. آپ کو ایز اے جج نہیں بلایا گیا کہ فیصلہ کریں کون صحیح ہے کون غلط, آپ کو صلح کے لیے بلایا گیا ہے. تو پہلے اپنی پوزیشن واضح کرنی ہے کہ 2 پارٹیاں ہمارے پاس آئی ہیں, مثال میاں بیوی آگے جھگڑا کر کے, یا
چاچا اور بھتیجوں کی وراثت کا جھگڑا ہے, تو پہلے آپ نے ان سے فیصلہ کروانا ہے. 3 چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں اس میں, آپ لوگ بھی یہ سیکھ لیں جو خاندانوں کے بڑے ہوتے ہیں نا, ان کو بھی بعض دفعہ خاندانوں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ 3 پوزیشن اپنی واضح کریں کہ میں کیا, مجھے میرے پاس کس طور پر آئے ہو. یا تو مجھے جج بنا کے آئے ہو کہ میں فیصلہ کروں گا, یا مجھ سے مفتی کے طور پہ پوچھنے آئے ہو کہ شریعت کا حکم بتا دوں, یا مجھ سے سلو کروانے آئے ہو. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں بولو, الگ الگ ہیں. اگر دونوں پارٹیاں مجھے کہہ دیتی ہیں نا مفتی صاحب ہم آپ کو ایز اے مفتی آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ فتویٰ دیں, تو فتوے میں پھر سیدھا سیدھا جو شریعت کا حکم ہے وہ ان کو بیان کر دیا جاتا ہے, بیان کر دیا جاتا ہے. یہ لو بھائی, اب اس میں جو سچویشن بتائے گا اس کو اس کے حساب سے فتویٰ دے دیا جائے گا. مثال کے طور پر شوہر نے کہا کہ میں نے طلاقیں نہیں دی ہیں, بیوی کہہ رہی ہے میں نے دی ہیں, تو ہم بیوی سے کہیں گے آپ سوال لکھ کے دو. بیوی کہے گی میں نے اپنے کانوں سے 3 طلاقیں سنی ہیں, تو میں کیا جواب لکھوں گا؟ اگر آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہے تو آپ اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی, یہ لو فتویٰ. وہ کہے گا میں نے تو نہیں دی, ہم کہیں گے فتویٰ لکھ کے. وہ کہہ رہے اللہ کی قسم میں نے نہیں دی ہے, ہم کہیں گے اگر آپ نے واقعی نہیں دی ہے تو یہ آپ کی بیوی ہے, یہ لو فتویٰ. ٹھیک ہے نا؟ فتویٰ کیا ہے؟ جو سوال ہے اس کے حساب سے شریعت کا حکم بولو بتا دیا اس کو. تو میں ان سے پہلے پوچھتا ہوں بھائی آپ مجھے میری پوزیشن کیا ہے, ایز اے مفتی آئے ہو؟ اچھا وراثت میں جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں میرے پاس, میں کہتا ہوں بھائی ایز اے مفتی تو یہ وراثت کا یہ مسئلہ ہے, ابا کا اتنا حصہ, اماں کا اتنا حصہ, فلانے کا اتنا حصہ, ڈمکانے کا اتنا حصہ. اب وہ کہتے ہیں ہم نے بہن کا حصہ دے دیا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, اور یہ مکر گئی ہے کہ نہیں دیا. تو میں کہتا ہوں فتویٰ چاہیے, تو فتویٰ یہ ہے کہ بھائی اگر گواہ ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو وغیرہ وغیرہ, اس طرح کر کے جو بھی فتویٰ ہے, اور اس کو بتا دیا کہ اگر آپ نے دے دیا ہے تو قیامت کے دن آپ, یعنی جھوٹ بول رہی ہے نا, اگر وراثت لے کے مکر گئی ہے تو آپ مجرم ہوگی. جو بھی اس کے حساب سے شریعت کا حکم ہے جس کو کہتے ہیں دیانت, کہ آخرت کے حساب سے یہ بنتا ہے اس میں. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جج کے طور پر, تو پھر ہم اس سے گواہ مطالبہ کرتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں بھائی میری حیثیت ایز اے ایک جج کی حیثیت ہے, تو جج کی حیثیت میں تو بھائی اگر آپ نے کسی پر کوئی دعویٰ کیا ہے آپ گواہ لے کر آؤ. اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو جس کے خلاف دعویٰ کیا ہے وہ قسم اٹھائے. اگر وہ قسم نہیں اٹھاتا یا وہ قسم اٹھا لیتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ گواہ پیش کر دیتا ہے, تو جو گواہ پیش کرے گا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. جج کا یہی کام ہوتا ہے نا. مفتی کا کام ہوتا ہے وہ بتائے کہ حقیقت پہ بتائے کہ حقیقت میں جو ہے بھائی اس کے حساب سے ہی ہے. جج کا کام ہوتا ہے حقیقت نہیں دیکھتا. جج کہتا ہے میں عالم الغیب نہیں ہوں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے 3 طلاقیں دی اور مکر گیا, بیوی نے اپنے کانوں سے سنی ہے, مفتی کے طور پہ فتویٰ لیں گے ہم, بیوی کو کہیں گے آپ حرام ہو. جج بنا کے فتویٰ لیں گے نا ہم سے, جج بنا کے فیصلہ کروائیں گے, تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ بھائی آپ کا دعویٰ ہے آپ گواہ لے کر آؤ. عورت سے ہم کہیں گے, وہ کہے گی میرے پاس گواہ نہیں ہے, تو ہم شوہر سے کہیں گے آپ قسم اٹھاؤ. سوری مدعی گواہ پیش کرتا ہے, اگر گواہ نہ ہو تو قسم اٹھوائی جاتی ہے مدعا علیہ سے. تو اب شوہر اگر, تو عورت مدعی ہے صورت میں نا, کہ ہم اس سے کہیں گے گواہ لے کر آؤ, تو گواہ نہیں لے کر آئے گی. ہم شوہر سے کہیں گے بھائی قسم اٹھاؤ کہ میں نے نہیں دی ہے. وہ کہے گا میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے نہیں دی. ہم کہیں گے یہ آپ کی بیوی ہے, لے جاؤ اس کو. یہ جج بن کے کیا ہے؟ اب مفتی کہہ رہا ہے کہ آپ کی بیوی نہیں ہے, مفتی عورت کو کہہ رہا ہے کہ آپ شوہر سے کیا کرو, جان چھڑاؤ, کیونکہ آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہے ہمارے فیصلے کی وجہ سے آپ شوہر کے لیے حلال نہیں ہو گئی ہو. لیکن جج کیا کہے گا؟ جج کہے گا بھائی ہمیں کیا پتا, ایسے تو کوئی بھی عورت اٹھ کے کہے. تو یہ 2 فیصلے مختلف. اور ثالثی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ثالثی کا کام یہ ہوتا ہے, میڈیٹر جو ہوتا ہے نا, اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل نیوٹرل, وہ کیا کرتا ہے آپ کے جو جھگڑے ہیں اس میں اس کا کام ہے جھگڑا ختم کرنا. مثال کے طور پر ایک دفعہ میرے پاس ایک پارٹی آئی, اس نے کہا کہ انہوں نے میرے 2 لاکھ روپے کھائے ہوئے ہیں یا 10 لاکھ کھائے ہوئے ہیں, مجھے یاد نہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کھائے. میں نے کہا میری حیثیت مفتی کی ہے یا جج کی ہے, ایک بنانا, ایک طرح سے فیصلہ کروں گا. یہ نہیں کہ پہلے جج بن کے فیصلہ کرواؤ پھر مفتی بن کے فیصلہ کرواؤ پھر جوڑ توڑ کرواؤ, یہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا آپ جو ہے نا فیصلہ کریں, ہمارے درمیان جھگڑا بہت ہو رہا ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا ان کا جھگڑا بہت ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو بیان سیٹ کے تھوڑا اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی جو خاندان کے بڑے ہیں وہ تھوڑا سا مسائل حل کرنا سیکھیں. لوگ ثالث بن کے نا اور لڑوا دیتے ہیں اور معاملہ کیا کر دیتے ہیں خراب. تو میں نے پھر اس پارٹی کو بلایا جس نے دعویٰ کیا تھا اس نے 10 لاکھ کھائے. میں نے کہا 10 لاکھ تو اس کا باپ بھی نہیں دے گا, یہ ذہن میں رکھنا, ٹھیک ہے. کورٹ میں جاؤ گے, کورٹ میں ہوگا یہ کہ مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑے گی تمہیں. 10 لاکھ سے زیادہ تم وکیلوں کو کھلا دو گے, شکر کرو یہ میرے پاس آ گیا ہے آپ کا کیس لے کے, تو 10 سے کچھ کم میں آ جاؤ. آپ مجھے نہیں پتا آپ نے اس کو 10 دیے ہیں کہ نہیں دیے, نہ میں آپ سے گواہوں کا مطالبہ کر رہا ہوں, کچھ بھی نہیں. آپ بتاؤ, جھگڑا ختم کرنا ہے نا. اس کو میں کسی طریقے سے نیچے لایا 5 پہ 4 پہ. میں نے کہا یار آپ نے دیے ہوں گے لیکن گواہ تو نہیں ہے نا آپ کے پاس, تو کہیں بھی آپ کی سنوائی نہیں ہوگی. اور
تو اب اس کو لائے ہم 5 پہ. ادھر جو بندہ تھا میں نے اس کو بولا, میں نے کہا دیکھ بھائی تو نے اگر لیے ہے نا ٹھیک ہے, اس کے پاس گواہ نہیں ہے, لیکن شریعت اس کو یہ حق دیتی ہے کہ یہ تیرے گھر پہ آ کے کھڑا ہو جائے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے دیے ہیں. جج اگرچہ اس کو فیور نہیں دے گا, سوری اس کو فیور دے گا, الٹا کہہ دیا میں نے, جج اس کو فیور نہیں دے گا, اس کے پاس گواہ نہیں ہے, لیکن شریعت اس کو کسی بھی مفتی کے پاس جائے گا, مفتی کہے گا تیرے پیسے جس طرح سے چاہے نکلوا لے, تو الٹا لٹکا کے نکلوا لے, چترول لگا کے نکلوا لے, اس کی بائک چوری کر لے. تو اب تو نے لیے نہیں لیے ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ تیری جان چھوڑے گا نہیں, یہ نہیں چھوڑے گا تیری جان. تو کچھ دے کے جان چھڑوا لے, کیا خیال ہے؟ جیسے میں نے کھجور کا بزنس کیا تھا, چند لاکھ روپے لگائے, 50,000 کا نقصان ہو کے مجھے یہ پتا چل گیا کہ میرے کرنے کا نہیں ہے. تو 50,000 میں اگر یہ نالج میرے پاس آ گئی کہ مجھے کھجور کا بزنس قیامت تک کبھی بھی نہیں کرنا, تو یہ نقصان نہیں ہے, بہت فائدے کی چیز ہے. اور یہ فائدے میں لوگوں کو بھی شیئر کرتا رہتا ہوں, بھائی یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے, اس میں کروڑوں روپے کے کنٹینر پہلے سے بک کر لیے ہوتے ہیں لوگوں نے مناسب قیمتوں پہ. خیر, تو میں نے وہ اچھل رہا ہے نا دائیں بائیں اچھل کود, نہیں میں نہیں چھوڑوں گا, میں پورے 10 لاکھ جو ہے نا وہ میں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا اس کو, میں نے جب لیا ہی نہیں ہے میں کہاں سے دوں. میں نے کہا دیکھ بھائی میرے نہیں ہے پیسے, تو میرے پاس آیا ہے نا مسئلہ حل کرانے کے لیے, دے دے کچھ دیر کے جان چھڑا لے, کیونکہ میں نے پہلے کیس کی نوعیت سمجھ لی نا. تو میں نے کہا مجھے کوئی غرض نہیں ہے وہ آپ کے گھر پہ آ کے الٹا لٹک کے پیسے نکلوائے, بائک چھینے آپ کی, کچھ بھی کرے, میں کسی کے کام نہیں آؤں گا, نیوٹرل بن کے. بھائی ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ. اچھا یوں سمجھنے لگتا ہے یہ مفتی صاحب کی دلچسپی ہے اس میں, بھائی میری دلچسپی نہیں ہے, لڑو یہاں بیٹھو, میں نے کہا ابھی لڑواتا ہوں آپ دونوں کو, اگر پسٹل چاہیے گارڈوں سے لے کے رائفلیں دیتا ہوں, مار دو ایک دوسرے کو, مجھے کچھ بھی نہیں ہے, نہ تم میرے چاچے لگتے ہو نہ تم میرے مامے لگتے ہو. یہ سارس کو چاہیے بتائے کہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بھائی اس میں, آپ کے فائدے کے لیے فی سبیل اللہ میں ایک ٹائم نکال رہا ہوں, یہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. اکیلے میں بلا کے اس کو بولا یہ اس کا باپ بھی نکلوائے گا, بالآخر وہ آ گیا تمیز سے نا, تو مکمکا ہو گیا, لکھ دیا اور مسئلہ حل ہو گیا, ان کا ختم ہو گئی بات. ایک خاتون آئی کہنے لگی میرا شوہر یہ, میرا شوہر وہ, میرا شوہر فلانا, میرا شوہر ڈمکانا, وہ اتنے دکھڑے انہوں نے سنائے, مجھے لگا اس کا شوہر کو میں ذبح کر دوں لے آ کے. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ میں ایک شرط فیصلہ کروں گا کہ آپ بھی تحریر لکھ کے دو کہ مفتی صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ میں مانوں گی, اگر میں نے نہیں مانا تو مفتی صاحب کو پرمیشن ہے میرا نام لے کے یوٹیوب پہ مجھے رسوا کر دیں, پھر سوشل میڈیا پہ ڈال دیں یہ عورت 2 نمبر ہے. اور آپ کا شوہر بھی یہ لکھ کے دے کہ ہم نے فیصلہ مفتی طارق مسعود صاحب سے کروانا ہے, ہمیں ان پہ اعتماد ہے, اور انہوں نے جو فیصلہ کیا اگر میں نے نہیں مانا تو مفتی صاحب کو یہ رائٹ ہے کہ اپنے چینل پہ میرا نام اور تصویر ڈال کے بدنام کریں, یہ 2 نمبر آدمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ہوتا پتہ ہے کیا ہے, لوگ جاتے ہیں ایک سے فیصلہ کروایا, آپ کے فیور میں نہیں ہے دوسرے مفتی کے پاس چلے گئے, اس کے فیور میں نہیں ہے تیسرے کے پاس چلے جائے. پھر ہوتا یہ کہ جب کوئی پارٹی میں سے ایک سمجھ رہا ہوتا ہے مجھے کہیں سے بھی فیور نہیں ملے, پھر کورٹ میں جاتا ہے وہ. تو جب میں نے یہ کہا نا میرا دماغ کھایا ہوا تھا نا, بار بار خاتون بھی اور وہ بندہ بھی بار بار میں نے کہا یہ لکھ کے دو, یک طرفہ بات سن کے میں کبھی فیصلہ نہیں کروں گا, میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے آپ دونوں سے, لکھ کے دو. بچوں کا پھٹا چل رہا تھا مینٹیننس وغیرہ کا, تو وہ خاتون نے لکھ کے دے دیا. جب میں نے رابطہ کیا مرد سے تو پتا چلا خاتون نے کیس بھی کیا ہوا کورٹ میں. تو اس مرد نے کہا پھر ٹھیک ہے میں لکھ کے دوں گا لیکن کورٹ سے کیس ختم کریں. میں نے خاتون سے کہا کورٹ سے کیس ختم, انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا یہ ڈبل گیم نہیں چلتا, کورٹ میں بھی کیس کیا ہوا ہے کہ یہاں سے نہیں ہوا تو وہاں سے, یہ ڈبل گیم نہیں چلتا. میں نے کہا اتنا ہمارے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے, تو آپ اپنا مسئلہ خود حل کرو جا کے. تو ثالثی میں اپنا ٹائم کبھی ویسٹ نہ کیا کریں. جب تک ہماری مسجد کے پرانا پھڈا چلا تھا تو ہم کسی مفتی باہر سے میں خود بھی اس لیے نہیں تھا کہ میرے پہ چھاپ نہ لگ جائے کہ فلاں پارٹی کو فیور کر رہے ہیں, تو میں نے کہا گھر کا مسئلہ ہے تو باہر سے حل ہوگا. مفتی کو لے کر آئے ہم, تو ان مفتی صاحب نے لکھوایا دونوں پارٹیوں سے, وہ لکھ کے نہیں دے رہے تھے, انہوں نے کہا جاؤ ہم نہیں حل کرتے آپ کا مسئلہ, ٹھیک ہے نا.